السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النور کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 54 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں تو وہ عرض کریں گے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شریعت کا ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ فرما دیں تو وہ عرض کریں کہ ہم نے بلاوا سنا اور اسے قبول کر کے اطاعت کی، اور جو ان صفات کے حامل ہیں وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں صرف اپنی عقل کو معیار بنایا جائے، بلکہ جس طرح ایک مریض اپنے آپ کو ڈاکٹر کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی دی ہوئی دوائی کو چوں و چرا کیے بغیر استعمال کرتا ہے، اسی طرح خود کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا اور آپ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، کیونکہ ہماری عقلیں ناقص ہیں اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک وحی کے نور سے روشن اور کائنات کی کامل ترین عقل ہے۔ اگر اس پر عمل ہو گیا تو پھر دین و دنیا میں کامیابی نصیب ہوگی۔ آیت نمبر 52 میں ارشاد ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو فرائض میں اللہ تعالیٰ کی اور سنتوں میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور ماضی میں اللہ تعالیٰ کی ہونے والی نافرمانیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور آئندہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کرے تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کے جامع الکلام میں ایسے ہے، اس کے الفاظ اگرچہ کم ہیں لیکن اخروی کامیابی کے تمام اسباب اس میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے تھے، اسی دوران روم کے دہخانوں میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا
اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کیا تمہارے اسلام قبول کرنے کا کوئی خاص سبب ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں، میں نے توریت، انجیل، زبور اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے صحائف کا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ایک قیدی کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا جو سابقہ تمام کتابوں میں دیے گئے احکامات کی جامع ہیں۔ اس سے میں نے جان لیا کہ قرآن پاک واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو اس نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 53 میں ارشاد ہے اور انہوں نے پوری کوشش سے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ تم فرماؤ قسمیں نہ کھاؤ، شریعت کے مطابق اطاعت ہونی چاہیے، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ اس آیت میں دوبارہ منافقین کا تذکرہ شروع کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ منافقین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پسند نہیں کرتے، تو منافقین حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں کہ ہم اپنے گھروں سے اپنے مالوں اور اپنی عورتوں کے پاس سے نکل جائیں تو ہم ضرور نکل جائیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہاد کرنے کا حکم دے تو ہم جہاد کریں گے۔ جب ہمارا یہ حال ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیسے راضی نہ ہوں گے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیں کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہیں اس کی بجائے شریعت کے مطابق اطاعت کرنی چاہیے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام پوشیدہ اعمال سے خبردار ہے، وہ تمہیں ضرور رسوا کرے گا اور تمہاری منافقت کی سزا دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے قول کو اپنے عمل سے سچا کر کے دکھانا چاہیے، صرف قسموں سے سچا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ بارگاہ الہی میں عمل دیکھے جاتے ہیں نہ کہ محض زبانی دعوے۔ آیت نمبر 54 میں ارشاد ہے تم فرماؤ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمے وہی تبلیغ ہے جس کی ذمہ داری کا بوجھ ان پر رکھا گیا ہے، اور تم پر وہ اطاعت لازم ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا ہے، اور اگر تم رسول کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان قسمیں کھانے والوں سے فرما دیں کہ تم سچے دل اور سچی نیت سے اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں سے منہ پھیرو گے تو اس میں ان کا نہیں بلکہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف دین کی تبلیغ اور احکام الہی کا پہنچا دینا ہے، اور جب انہوں نے یہ ذمہ داری اچھی طرح نبھا دی ہے تو وہ اپنے فرض سے عہدہ برا ہو چکے، اور تمہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا پابند کیا گیا ہے، لہذا تم پر یہ لازم ہے اگر اس سے روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضی کا تمہیں ہی سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے، تمہاری ہدایت ان کے ذمہ داری نہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبولیت کے دروازے کی چابی ہے، اور اطاعت کی فضیلت پر یہ بات تیری رہنمائی کرتی ہے کہ اصحاب کہف کے کتے نے جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اصحاب کہف کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت کا وعدہ فرمایا، اور جب اطاعت کرنے والوں کی پیروی کرنے کی یہ برکت ہے تو خود اطاعت کرنے والوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے۔
اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حمام میں لوگوں کے درمیان ستر عورت کھولنے سے معاملے میں شرعی حکم کی رعایت کی، یعنی وہاں پر وہ کر کے نہانے کا حکم ہے، یعنی وہاں پردہ کر کے نہانے کا حکم ہے اور آپ نے اس پر عمل کیا، تو ان سے خواب میں کہا گیا شرعی حکم کی رعایت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صحیح طریقے سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک